الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اس سورہ کا نام ہے سورہ الکافرون، سورۃ الکافرون. کافرون جمع ہے، اس کا واحد ہے کافر. کافر کی جمع کافرون بھی ہے اور کافر کی جمع کفار بھی ہے. قرآن میں دونوں جمع استعمال کیے گئے ہیں، کافرون اور کفار. یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا کافر. کافر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا یا چھپا دینے والا. کسان کو جو کھیتی اور کاشتکاری کرتا ہے اس کو بھی قرآن میں کفار کہا گیا، اس لیے کہ وہ غلہ کو زمین میں چھپا دیتا ہے. جب بیج ڈالتا ہے زمین کے جوتنے کوڑنے کے بعد غلہ کو اور بیج کو چھڑک دیتا ہے. اگر اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کوا اور پرندے اسے چگ کے ختم کر دیں گے. تو اس سے بچانے کے لیے کرتے کیا ہیں، اس کو مٹی سے ڈھانپ دیتے ہیں. تو کفر کا اصل معنی ہوتا ہے چھپا دینا اور ڈھانپ دینا. چونکہ کفر کرنے والا اللہ کی نعمتوں گویا ڈھانپ دیتا ہے، شکر ہونا چاہیے شکر کا انکار کر دیتا ہے. یا پھر کافر کا معنی انکار کرنے والا، کفر معنی انکار کرنا، کافر انکار کرنے والا، اور کافرون بہت سارے انکار کرنے والے. ٹھیک ہے. اس سورہ کا نام الکافرون کیوں رکھا گیا؟ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ الکافرون آیا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اسی لفظ کافرون کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے. نام کس نے رکھا؟ سورتوں کا نام کس نے رکھا؟ جی، سورتوں کا نام اللہ ہی نے رکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے. اس سورہ کا نزول جو ہے مکہ میں ہوا ہے، اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے اخیر دور میں، آخری ایام میں اس سورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون، خاص مضمون اس سورہ میں کیا ہے؟ اس سورہ کا خاص مضمون یہ ہے کہ قرآن اور رسول کے انکار کرنے والوں کو یہ بتانا کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہ سکتا ہے. برات کا اظہار کیا گیا. برات کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو گویا مخصوص کر دیا ہے، خاص کر لیا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہوا؟ کفار و مشرکین کی جانب سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کیا گیا تھا کہ آپ 1 سال تک ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے تو 1 سال ہم بھی اللہ کی عبادت کر لیں گے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا طریقہ انہوں نے اپنایا تھا، کچھ لو اور کچھ دو، کچھ میری بات مان لیجئے کچھ اپنی بات منوا لیجئے. تو بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ اے نبی، ان کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہیے
کہ تمہارا دین تمہارے پاس اور میرا دین میرے پاس، یعنی ہم دونوں کا اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تو جو اللہ کی بندگی کرے گا وہ کسی غیر کی بندگی نہیں کر سکتا، اور جو آدمی غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کو بھی غیر اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہیے، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا۔ اب اگر اللہ کی عبادت و بندگی کرے گا تو وہ انسان کو غیر اللہ کی عبادت و بندگی سے رشتہ توڑنا پڑے گا، ورنہ اللہ کی بھی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو کافر ہو کہ مشرک، کفر ہو کہ شرک، دونوں خطرناک چیز ہے۔ تو اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھا تھا، تجویز رکھی تھی کہ ہماری کچھ بات مان لیجئے، ہم بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ تو دو ٹوک انداز میں ان سے کہا گیا کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، تم اگر نہیں مانتے ہو تو اپنا دین دھرم پہ خوش رہو، ہم تو اپنا دین دھرم پہ خوش ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی کافروں کو اے کافر کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا۔ کافروں نے ایسا کیا، جو ایسا کرے گا کفر کرے گا وہ جہنم میں، اس طرح کی بات ہے۔ لیکن باضابطہ تم کافر ہو، تم ایسا کرتے ہو، اس طرح کا خطاب اس سورہ کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ در حقیقت تحقیر مقصد ہے، اسے ذلیل کرنا مقصد ہے۔ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے تیار ہو، تمہارا تو پاسنگ بھی نہیں ہے، یعنی معمولی وزن بھی نہیں ہے، اس لیے تم کھلم کھلا یہ بات سن لو کہ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم اگر کفر پہ خوش ہو تو اس میں خوش رہو، تمہارے کفر کے ساتھ اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کفر کو چھوڑ کے آتے ہو تب تو الحمدللہ، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو اور یہ کہتے ہو شرطیہ طور پہ شرط لگا کر 6 مہینہ یا 1 سال آپ میرے معبودوں کی پوجا کر لیجئے، تو پھر 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت تو پوجا کریں گے، تو ایسی شرط والی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جو انسان دین کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے کئی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کیے گئے۔ سب سے پہلے آپ کی ذات پر حملہ ہوا، یعنی لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ تو محمد بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں ہے، اس قسم کی بہت ساری باتیں کہیں، جبکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان زندگی گزارے، اس 40 سال میں کسی نے آپ پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کراتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ جب تک آپ خاموش تھے لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، لیکن جس دن آپ نے توحید کا پرچار کیا اسی دن آپ کی مخالفت کرنے پر لوگ اتر آئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جو زیادہ قریب ہوتا ہے، جو زیادہ قریبی ہوتا ہے، کبھی کبھی زیادہ مخالفت وہی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس کا نام ہے ابو لہب، اس سے پہلے ایک سورہ گزر چکی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ابو لہب نے کی، جبکہ ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا چچا ہے۔ آپ کے گھر کا دروازہ اور ابو لہب کے گھر کے دروازہ آمنے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، پیدائش پر اس ابو لہب نے خوشی منائی تھی۔ کیا منائی تھی خوشی؟ کیسے خوشی منائی تھی؟
نہیں، کیسے خوشی منائی تھی بتائیے؟ جس بادی نے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کر دیا، اتنی خوشی ہوئی کہ بھتیجا پیدا ہوا۔ لیکن وہی چچا جب 40 سال کے بعد بھتیجا کی زبان سے یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو اس چچا نے اپنے بھتیجے کا انکار بھی کیا اور اس کی مخالفت کی۔ جانتے ہیں مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب خانہ کعبہ کا متولی تھا، کیئر ٹیکر ہوتا ہے نا، تو خانہ کعبہ کا کیئر ٹیکر وہی تھا، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 360 بت تھے۔ اس بتوں کی نگرانی یہ کرتا تھا، اس سے نذرانے وصول ہوتے تھے، مٹھائیاں ان کے پاس آتی تھی، پیسے ان کے پاس آتے تھے، علاقے میں اس کی شہرت تھی کہ خانہ کعبہ کا متولی ہے، جہاں جاتے تھے ان کی بڑی آو بھگت ہوتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس ابو لہب کو لگا کہ جس سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے اس پہ تو لات مار دے گئی۔ جب ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، ان معبودان کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو جو نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جو عقیدت مندی کا اظہار ہوتا ہے، کہیں ہم جاتے ہیں تو ہماری آو بھگت ہوتی ہے، وہ سب تو مٹی مل جائے گا۔ اس نے اس چیز کو دیکھا اور فوراً انکار کر دیا، لہذا جماعتنا تبا لک یا محمد، لہذا جماعتنا، محمد تم تباہ و برباد ہو جاؤ، اسی لیے جمع کیے تھے۔ تو مخالفت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی دنیا چھوٹ رہی ہے، اس کی پوزیشن جا رہی ہے، اس کا مقام منصب خاک میں مل رہا ہے، اس کے درجے میں کمی آ جا رہی ہے، ان کے نذرانے رک جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے صحیح بات کہنے والے کی مخالفت ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی انسان عالم ہو، مبلغ ہو، دائی ہو، خطیب و اسپیکر ہو، امام ہو یا کوئی اور ہو، حق بات بولتے ہیں، کسی کی دکھتی رگ پر انگلی پڑ جاتی ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا کہ اس کی بات مان لے، بلکہ وہیں سے مزاج میں مخالفت گردش کرنا شروع کرتی ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنا شروع کرتا ہے، وہ لوگوں کا ذہن بناتا ہے۔ امام کے پیچھے نمازی پڑھتا ہے اور پیچھے میں ذہن سازی بھی کرتا ہے، سامنے بڑی آہو بھگت کی بات کرتا ہے، پیچھے منافقت بھی کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ در حقیقت ابو لہب کا تھا۔ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی منائی، اور جب انہوں نے صحیح بات کہی تو اس نے کیا کیا؟ فوراً انکار کر دیا۔ تو آپ کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو پہلے جا کے بولتا، سنو بھائی، میرا بھتیجا آ رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ پگلا گیا ہے، اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا، ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا، تو میرا بھتیجا ہے نا، اس کا دماغ خراب ہو، اس کی بات نہ سننا۔ اس طریقے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنا شروع کیا۔ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، ان کی بات میں اتنا مٹھاس ہے، جو انسان سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ بچے سنتے ہیں اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، عورتیں سنتی ہیں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جوان بوڑھے ان کی بات سنتے ہیں، انہی کو ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو ان سے ہوشیار رہنا، وہ جادوگر ہیں۔ کبھی کہتے شاعر ہے، بڑی لمبی لمبی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کہتا کیا بہت بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اب بتاؤ، آسمان سے اس کے پاس بات آتی ہے، رہنے گھر نہیں سارا جہاں ہمارا، بہت یتیم و نادار ہے، مبلس و قلاش ہے، رہنے کو صحیح سے گھر نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں ہے، وہ چچا کی پرورش میں ہے، اور اس کے بعد بولتا ہے کہ عرش معلیٰ سے اللہ کا پیغام ہمارے پاس آتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کیا ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کی ذات پر حملہ کیا تاکہ لوگ آپ سے دور ہو۔ ایک طریقہ یہ اپنایا، دعوت کو ناکام بنانے کا پہلا طریقہ یہ اپنایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو دور کروا دیا، یعنی کروانے کی کوشش کی، ان کی بات نہ سننا، بھائی ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں نے اس کو نہیں مانا کہ بھائی 40 سال تو ہمارے درمیان بڑے اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، اور آج بھی ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے جسے یہ قرآن کہتے ہیں، بڑے بڑے ادب کے ماہر، عربی ماہر، اس زمانے کے پڑھا لکھا انسان، ان کی بات کے تو جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ کوئی پاگل تو ایسی بات نہیں کرتا ہے، پاگل کی تو بہکی بہکی باتیں ہوتی ہیں، بھی کچھ بولا کچھ دیر بعد کچھ بولے گا، لیکن یہ جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہے، اس کی بات کا جواب تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، یہ تو پاگل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا کارگر نہیں ہوا۔ تو دوسرا طریقہ اپنایا، کیا اپنایا کہ لوگوں سے کہنا شروع کیا، بھائی سنو، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن جو گڑھ کے بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کلام نہیں ہے۔ ان کا کوئی ساتھی ہے، کوئی دوست ہے، کسی سے ملتے جلتے ہیں، اس سے لکھوا کے لاتے، اس سے یاد کر کے آتے، اس سے سن کے آتے، اور صبح شام یہ سناتے ہم لوگوں کو۔ تو یہ جو بات ہے نا، اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جسے بڑے اچھے انداز میں لکھوا لیا ہے، اسے یاد کر کے ہمارے سامنے صبح شام یہ سناتا بھی ہے۔ اس لیے قرآن کے چکر میں مت پڑنا۔ پہلے آپ کی ذات کے خلاف بغاوت کیا، پھر آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی تھی اس کے خلاف لوگوں کو ورغلانا اور بہکانا شروع کیا۔ یہ قرآن اللہ کلام نہیں ہے، یہ کسی کا کہانی ہے، اور اچھے انداز میں انہوں نے بڑے حسن ترتیب کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا۔ تو قرآن نے اس کے جواب میں کہا، اگر یہ گڑھا ہوا ہے، کسی کا تیار کردہ ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے، تم تو بڑے فصیح و بلیغ انسان ہو، انشا پرداز ہو، ادیب ہو، پڑھے لکھے ہو، اپنے زمانے کے سب سے زیادہ زبان دان ہو، تو قرآن جیسا کوئی قرآن لا دو نا۔ نہ قرآن لا سکتے، نہ 10 سورے لا سکتے، نہ 1 سورہ لا سکتے، نہ 1 آیت لا سکتے۔ تو اس طرح کہنا کہ قرآن گڑھا ہوا ہے، تو آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے کہا ان کی جو بات ہے نا صحیح بات نہیں ہے، یہ کہانی ہے۔ پہلے آپ کی ذات پہ حملہ ہوا، پھر آپ کی بات پر حملہ ہوا۔ جب دونوں طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوا، ایک تیسرا طریقہ اپنایا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، وہاں قرآن کی جگہ پر رستم اور اسفندر یار کی کہانی سناتے تھے۔ کہانی سننے مزہ آتا ہے۔ آج آپ کو قرآن پڑھنے بولا جائے گا، وقت نہیں ہے، لیکن سیریل کے لیے سب کے پاس وقت رہتا ہے۔ کبھی کبھی دین کے نام پہ سیریل سنا جاتا ہے، تغرل غازی کا نام سنا ہوگا، بہت لوگ بڑی چاہت سے سنتے ہیں۔ پاکستانی ڈرامہ بہت سنتے ہیں، ساس بھی کوئی بھی بہو تھی، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں، عورتیں وقت نکال کے بعد آپ تو اس کو سنتی ہیں۔ تو یہ سب قرآن سے روکنے کی سازش ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، وہاں ایک طرف ڈھنڈورا پیٹ کے لوگوں کو جمع کرا دیا، اب کوئی انسان وہاں پہ کہانی سنا لو، اسفندر یار کی کہانی، رستم کی کہانی، یعنی پہلوں کہانی۔ اس طریقے سے آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ چوتھا طریقہ اپنایا کہ آپ کی دعوت لوگوں تک صحیح انداز میں پہنچ نہ سکے، یہ جتنی باتیں کر سے سب تو باسی ہے، ادھار والی بات ہے، یہاں کرو گے ایسا تو آخرت میں ایسا ملے گا۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، تو دوسری طرف ناچنے والیوں کو لاتے تھے۔ آج کے دور میں جس سے آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگ ادھر سے ہٹ کر کے ادھر چلے آئیں، قرآن سننے کے بجائے یہ ہمارا تماشا دیکھنے لگے، ناچنے اور تھرکنے کو دیکھنے لگے۔ پھر گویا جس انداز سے وہ گاتی ہیں، تو لڑکیاں لائی جاتی تھی، گانے والی رقاصہ، ناچنے والی رقاصہ لائی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کیا۔ لیکن قرآن کے اندر جو چاشنی ہے، جو شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، اس کی طرف لوگ کھنچتے چلے جا رہے تھے، ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ تو پانچواں طریقہ کفار مشرکین نے یہ اپنایا
کہ بات کرو محمد سے. کہا سنیے آپ تو اپنے کام سے رکیے گا نہیں، تو ایسا کرتے ہیں 6 مہینہ یا سال بھر آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجیے. ہم وعدہ کرتے یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی اللہ کی ہم بھی 1 سال یا 6 مہینہ عبادت کر لیں گے. اس کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو اور کچھ دو. ایسا کیجئے کچھ بات میری مان لیجیے، کچھ بات آپ کی ہم مان لیتے ہیں، اور اب ہم دونوں کی گاڑی چلتی رہے گی. اپنا کام کرتے رہیے، ہم بھی اپنا کام کرتے رہتے. تو کبھی کبھی علم کی کمی کے نتیجے میں انسان سوچتا ہے بڑی اچھی بات ہے، کم سے کم ہم کو موقع ملے گا نا. اسی پیشکش کو ٹھکرانے کے لیے قرآن نے زبردست انداز اپنایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل کہیے یا ایھا الکافرون، اے کافرو. کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون. لا مطلب نہیں، عبد عبادت کرتا ہوں، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ما اس کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم لات ہے، عزا ہے، منات ہے، ہبل ہے، وغیرہ وغیرہ جو تمہارے حدود حرم یا خانہ کعبہ کی ارد گرد میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تم تو اس کی پوجا کرتے ہو. یہ تمہارے ہاتھ کا تیار کرتا ہے، خود بناتے ہو، خود پوجتے ہو، تمہیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں، اسے ہم تو بنا ہی نہیں سکتے. اس کے بارے میں تم کو تو معلوم ہونا چاہیے، وہ کسی کا باپ بھی نہیں، کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے. وہ یکتا اکیلا، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں ہے. وہ صمد ہے، سب اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے. اس کے برابر اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. تو ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. پھر کہتے ہو کچھ دن اس کی پوجا کر لو اور کچھ دن ہم اللہ کی بات کر لیں گے. ایسا نہیں چلے گا. قل یا ایھا الکافرون، کہیے اے نبی فرما دیجیے ان سے، کہیے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. تعبدو ایک آدمی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور سنو، اور تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ صرف جھانسا دینے کے لیے بول رہے ہو کہ 6 مہینہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجئے، 6 مہینہ کے بعد ہم آپ کے اللہ کی بات کریں گے. تم تو ایسا کرنے والے نہیں ہو. وہ خواہ مخواہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کو برباد کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہو. تو سنو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم نہیں ہو عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. جب اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں، تم بتوں کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ پھر بتوں کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو گے بھی، تمہاری عبادت کا اعتبار ہی نہیں ہے. جب تک خالص اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تمہاری عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، سنو، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی پہلے جملہ میں کہا میں ابھی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. دوسرے جملے میں کہا آئندہ کے بارے میں تم سوچ لو کہ میں آئندہ کبھی بھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. پھر کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی اس اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. مراد کیا ہے؟ یہ صرف جھانسا دینے کی بات ہے، دلاسا دینے کی بات ہے. تم سمجھا بجھا کر ہمارا ایمان عقیدہ کو چھیننے کی بات کرتے ہو کہ کسی طریقے سے تمہارے اندر ہم چلے جائیں اور 2-4 دن ہی، 2-4 مہینہ، 2-4 ہفتہ یا کچھ دن کے لیے اس کی عبادت کر کے ہم اپنا عقیدے کو برباد کر لیں. تو ہم ادھر کا نہ رہے، نہ گھر کا رہے، نہ گھاٹ کے رہے والا معاملہ ہو جائے گا. تو میں ابھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا نہیں ہوں. جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی بات نہیں کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے ہو.
اور آئندہ سن لو، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ در حقیقت ان کافروں سے خطاب ہے، ان کافروں سے کہا گیا جن کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دیا، ان کے کان میں ٹھیپی ڈال دیا، ان کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر کیا ہے؟ جو ایمان دلائیں گے نہیں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو کہا یہ ان کافروں سے متعلق خاص طور سے ہے جن کے بارے میں اللہ جان رہا تھا کہ یہ اللہ کی عبادت کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور اگر کریں گے بھی تو شرک کے ساتھ کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے اور اللہ کی بھی عبادت کرنے کا دعویٰ کریں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ نے بطور خاص کہا، کیا کہا؟ سنو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کہ تمہارا دین تم کو مبارک ہو، میرا دین مجھ کو مبارک۔ کتنی اہم بات بتائیے، جس وقت میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بالکل ہی معمولی تھی، مکہ کی سرزمین پر آپ کا جینا دھوبر کر دیا گیا تھا، آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے جاتے تھے، آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر چکے تھے۔ کبھی آپ کو دیوانہ پاگل کہا، کبھی آپ کی بات کو پہلے کی کہانی کہا، کبھی آپ کے بات کے مقابلے میں دوسرے کی کہانی سنایا، کبھی آپ کے تلاوت کے سامنے دوسرے ناچنے والی کو نچوا دیا، اور آخر میں اگر یہ کہا کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے مطابق عمل کر لیجئے، آپ ایسا کیجئے، ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجئے، ہم بھی آپ کی عبادت، آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک جھانسا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو دین سے پھیر دیا جائے، بولا جب اس کو اب قبولی کر لی ہے پھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب کے طور پر پوری سورہ نازل کی، جس میں کہیں بھی پورے قرآن میں اے کافر کہہ کے نہیں پکارا گیا ہے سوا اس سورہ کے، اور اس کے ساتھ اخیر میں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا، تم کو اب تمہارا دین مبارک ہو، میرے لیے میرا دین مبارک ہو۔ یہ تو سیدھا سادہ اس کے ترجمہ اور تفسیر ہے۔ آج کے موجودہ دور میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مسلکی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی۔ اچھے لوگ تو آپ کے پاس آتے ہی ہیں کہ ہماری اچھائی میں ساتھ دیجئے، برے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ مقصد ہم بھی آپ کی عید میں شریک ہوتے ہیں، ذرا میرے پوجا میں تشریف لے آئیے۔ ہم بھی آپ کی سیدھا سادی شادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں، اور ہم بھی شادی میں الٹا پلٹا خرچ کرتے ہیں اور بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں، ہم میرے تشریف لے آئیے۔ ان تمام کے لیے لکم دینکم ولی دین ہے۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے دین میں دڑار پیدا ہو جائے، دین میں خرابی آ جائے، ان تمام تر خرابیوں کے خاتمے کے لیے کہا گیا کہ بھائی ہم آپ کے غلط رسم و رواج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار جہنم میں جائیں گے، ابھی جہنم میں جائیں گے، دنیا میں تو ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار آپ، انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس کا پرساد کا کھانا، نیاز فاتحہ کھانا ہمارے سامنے واپس کر دیا تو دل شکنی ہو جائے گی، رشتہ خراب ہو جائے گا، تعلقات برباد ہو جائیں گے، ایک جگہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بڑی آسان سی بات لگتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب اسی کا ڈانڈا وہی سے ملتا ہے، اس کا ڈانڈا اسی سے ملتا ہے، سلسلہ اسی جا کے جڑ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی صورت ہے وہ بڑی صورت ہوتی ہے، تو سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ اگر یہ غلط ہے تو اللہ بھی خوش اور محلہ بھی خوش، یہ اسلام نہیں ہے۔
یا تو اللہ کو خوش کیجئے یا تو محلہ کو خوش کیجئے، دونوں خوش کیجئے گا کوئی خوش نہیں ہوگا۔ ہندو لوگ کا جو پورا ہوتا ہے تو ان لوگ دکان میں سامان نہیں آتے، لوگ خوشی سے مٹھائی دیتے، وہ بھی نہیں کھاتے۔ عید کی یا خوشی تہوار کے موقع پر اگر وہ کوئی چیز دے تو اس کی رشوت جڑ گئی اسی چیز سے، اس لحاظ سے اس دن میں یا اس کے تعلق سے تیار کردہ اس کی دکان سے مٹھائی بھی خرید کے نہیں کھا سکتے، ہم خرید تک کی نہیں کھا سکتے، اور دینا تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بہت ساری مٹھائیاں بہت تہوار کے سلسلے میں خاص بنائی جاتی ہے، تو آپ نے خرید کر کے اس کا سپورٹ کر دیا، اس کا ساتھ دے دیا، تو کیا کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرے دین میرے لیے۔ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ابھی شادی کا چھوٹا موٹا پروگرام آپ کا ہوگا، آپ کے پڑوس میں ہے، جو صورتحال آج کل ہے اسلام کی جڑ کاٹنے والی حرکتیں ہوتی ہیں، ایسے رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ حاجی صاحب کہ نمازی صاحب کہ حافظ صاحب کہ امام صاحب کہ خطیب صاحب کہ مقرر صاحب کہ فلاں صاحب سب آرام سے آنا جانا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کسی کے ایسا کر دینے سے وہ عمل جائز نہیں ہو جاتا۔ اگر ہم نے کسی غلط مجلس میں جا کے کھانا کھا لیا، معروف صاحب کھائیں تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں غلط ہے، ہم نے غلط کیا تو ہم غلط کیا، میری غلطی کی بنیاد پہ دلیل بنا کے آپ نہیں جا سکتے۔ تو جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے ایسے لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے کہ جو غلط ہے اس غلط مجلس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل شادی جی پہلے تقریر سن لیجئے، ختم ہوتی ہے 2 منٹ کا موقع ملے گا، بیچ میں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، جو چیزیں آنے والی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ بہرحال تو بتانا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی پروگرام میں آپ نے شرکت کی، آج کل عورتوں کا معاملہ پڑھنے کے لیے آتی ہے نقاب میں ہے، نماز پڑھنے آتی ہے نقاب میں ہے، گھر کے لوگوں کے سامنے ہے تو نقاب میں ہے، شادی بیاہ میں گئے ہیں سارا نقاب پھینک دیا، اچھا کپڑا پہن کے جاتی ہے، زیورات سے کے استعمال سے مزین آراستہ پیراستہ رہتی ہے، وہاں ویٹر جو کھانا لے کے لڑکا آتا آپ کے پاس اس کے سامنے رہتے ہیں، اور مختلف قسم کے کیمرہ کرنے والے خاص طور سے ان حرکتوں کا اس کو کیمرہ بند کرنے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں، اور لڑکے لوگ باضابطہ کھلانے پلانے کے بہانے سے گھس ہی جاتے ہیں، تو وہاں آپ کا سب اتر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جانوروں کی طرح کھانے کا رواج ہوتا ہے، اب دیکھا جانور لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جب کھانا دیجیے گا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جانور کو بیٹھ کے کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ، کھانا رکھیے گا ناد میں یا بالٹی میں یا کسی چیز میں، اٹھ کے کھڑا ہوا تھا کھانا دو۔ یہاں بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب کھانے کی باری آتی ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لے کٹورا ماگ بھیک، بھائی کھلا رہے تو اچھے سے کھلاؤ، اب سب وہ کٹورا پکڑا دیا لین میں پکڑے ہوئے کاسا گدائی لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی مجلسوں میں شرکت بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر شریک ہو گئے اسے کہیے کھلانا تو بیٹھا کھلاؤ ورنہ چلے۔ اس قسم کے رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں، تو یہ رسم کے خلاف بھی یہ بھی ایک عبادت سمجھ کے لوگ کرتے ہیں، کہیے لکم دینکم ولی دین، بھائی آپ خوش رہیے کہ ناراض رہیے، السلام علیکم میں چلتا ہوں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا السلاما، جب جاہل سے ملاقات ہوتی کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اس لیے اس سورہ نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ کسی کی غلط چیز میں کسی بھی اعتبار سے شرکت نہیں کر سکتے ہیں، چاہے ہمارا باپ کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے دادا کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے خاندان کا معاملہ ہو، چاہے خانہ کعبہ کے متولی کا معاملہ ہو، چاہے مسجد کے ذمہ دار کا معاملہ، غلط ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جی کیا سوال تھا؟ سوال کر لیجیے آپ۔ اب دونوں کون نام بتا دیجیے؟ نسیم پروین، شازیہ خانم۔ چلیے بیٹا اس کو سمجھائیے بجھائیے، سمجھانے بجھانے کا رشتہ رکھ سکتے ہیں لیکن کھانے پینے میں رشتہ داری نہیں ہے۔ کتاب ٹھیک ہے، جی نسرین کیا تاریخ آج ہے؟